بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا بما هو اہلہ۔ علماء اشاعرہ کے دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فلاسفہ کے دلائل پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، اور اجمالی طور پر یہ فرما دیا کہ وَأَمَّا أَدِلَّةُ النَّفْيِ، نفی کے یعنی جو جزء لا يتجزا کی نفی کرتے ہیں، نفی کے دلائل ایضاً وہ بھی فَلَا تَخْلُو عَنْ ضُعْفٍ، کمزور پہلوؤں سے خالی نہیں ہیں، کمزوری سے خالی وہ بھی نہیں ہیں۔ یعنی فلاسفات جو جزء لا يتجزا کو نہیں مانتے، ان کے دلائل بھی کمزور ہیں، اگرچہ وہ دلائل یہاں پر ذکر نہیں کیے، لیکن ان کے دلائل مبزی وغیرہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ وَلِهَذَا مَالَ الْإِمَامُ الرازی، اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مائل ہو گئے فی هذه المسألة، اس مسئلے میں إلى التوقف، توقف کی طرف، یعنی آپ نے سکوت اختیار فرمایا اور کوئی رائے راجح قرار نہیں دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا محمد، آپ کی کنیت عبداللہ اور والد کا نام عمر تھا۔ علوم فنون میں، حکمت میں، فلسفے، علم کلام میں جب مطلقاً امام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مراد لی جاتی ہے۔ علماء کی مراد امام رازی رحمۃ اللہ ہوتے ہیں۔ 544 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، آپ تشریف لائے 544 ہجری میں، اور 606 میں آپ نے وفات پائی۔ تقریباً 60 سال کا عرصہ آپ نے پایا، اور علوم فنون کی آپ نے بہت خدمت کی، علماء حق کے دلائل کو آپ نے ان کی خدمت کی، اور باطل نظریات کی آپ نے خوب تردید فرمائی ہے۔ فَإِنْ قِيلَ لِهَذَا الْخِلَافِ هَلْ لِهَذَا الْخِلَافِ ثَمَرَةٌ، اگر یہ سوال کیا جائے یا یہ اعتراض کیا جائے، کہا جائے هَلْ لِهَذَا الْخِلَافِ ثَمَرَةٌ، کیا اس اختلاف کا کوئی فائدہ ہے، کوئی ثمرہ ہے؟ جزء لا يتجزا پر بحث کی جا رہی ہے، حیولہ کے ابطال پر بحث کی جا رہی ہے، ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے دوسری چیز کو باطل قرار دیا جا رہا ہے، اس کے فائدہ کیا ہے؟ کن چیزوں میں بندہ اپنی توانائی کو، اپنی محنت کو جو ہے وہ صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے؟ یہ منطق، یہ فلسفہ، یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنے خطرناک اقوال ملتے ہیں کہ منطق کے اوراق سے جو ہے نا وہ استنجا کرنا بھی جائز ہے۔ علماء نے توجیہ فرمائی کہ جی ہاں استنجا جائز ہے، لیکن دماغ کا استنجا کرنا جو ہے وہ دماغ کی صفائی کرتا ہے، یہ منطق، علم منطق یا علم فلسفہ۔ بہرکیف یہی سوال حضرت کے دور میں بھی تھا، تو امام تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس سوال کو اٹھایا کہ کیا اس اختلاف کا کوئی فائدہ ہے؟ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں قلنا، تو ہم کہیں گے نعم، جی بالکل بہت فائدہ ہے، فی اثبات الجوہر المفرد یا الفرد، جوہر فرد کو ثابت کرنے میں نجات ملتی ہے، عن کثیر من ظلمات الفلاسفہ، فلاسفہ کی بہت ساری گمراہیوں سے، تاریکیوں سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ مثل اثبات الحیول والصورة المؤدی الى قدم العالم، مثلا فلاسفہ کا حیولہ کا اثبات کرنا اور اس صورہ کا اثبات کرنا جو کہ مؤدی ہے قدم عالم کی طرف، عالم کو قدیم ثابت کرنے کی طرف۔ ان گمراہیوں سے بندے کو تب نجات ملتی ہے جب وہ جزء لا يتجزا کو تسلیم کر لیتا ہے۔ وَنَفِي حَشْرِ اجسام، اور دوبارہ جسموں کے یا اجساد کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی نفی کرنا فلاسفہ کی گمراہی ہے۔ وہ بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندگی جانے کو نہیں مانتے۔ وَكَثِيرٍ مِّنْ أُصُولِ الْهَنْدَسَةِ، اور بہت سارے ریاضی کے اصولوں سے نجات مل جاتی ہیں۔ المبنی علیہا یا المبتنى علیہا، نسخوں میں اختلاف ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ المبتنى علیہا دوام حرکت السماوات، جس پہ آسمانوں کی دائمی حرکت مبنی ہے، یعنی ہندسہ کے ان اصولوں سے، بہت سارے ان اصولوں سے نجات ملتی ہے جن پر آسمان کی دائمی حرکت مبنی ہے۔ وامتناع الخرق والالتئام علیہا، اور جس میں خرق و التئام کا امتناع مبنی ہے، خرق یعنی پھٹ جانا اور التئام دوبارہ جڑ جانا، تو ان اصولوں سے نجات مل جاتی ہے۔ فلاسفہ کے بہت سارے گمراہ اصول تھے، نظریات تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 مسائل میں فلاسفہ کی تفسیق فرمائی ہے، ان کی تبدیع فرمائی ہے کہ یہ اس میں مبتدعہ ہیں اور فاسق ہیں۔
لیکن 3 مسائل میں حضرت نے ان کی تکفیر فرمائی ہے کہ یہ کافر کے درجے تک چلے گئے، اور وہ 3 کفریہ قول، ان میں سے 2 تو یہ ہیں عقیدے میں عالم کا قول اختیار کرنا کہ عالم قدیم ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قدیم ہے، باقی ہر چیز حادث ہے۔ نمبر 2، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا، نفی حشر الاجسام، جسموں کے دوبارہ حشر پر ان کی نفی کرنا، ان 2 مسائل میں۔ اور تیسرا مسئلہ جس میں امام غزالی رحمہ اللہ نے ان کی تکفیر کی ہے وہ ہے علم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو کلیات کے علم تو ہے لیکن جزئیات کے علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کو کلیات کے ساتھ خاص کرنا، اس پہ بھی امام غزالی رحمہ اللہ نے ان کی تکفیر فرمائی ہے۔ تو دیکھیے ان جزء لا یتجزا کو ماننے سے ان بہت سارے گمراہیوں سے اور تاریکیوں سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ فلاسفہ حلول کا اس بات کرتے ہیں، متکلمین جزء لا یتجزا کا اس بات کرتے ہیں۔ جزء لا یتجزا کیا ہماری کسی اور مثالوں سے بھی ثابت ہے؟ جی بالکل، ہم اس کو عام اپنے روزمرہ کی مشاہدے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر مر جائے، اس کی ہم قبر کھول لیں یا ویسے ہی مر جائے، کوئی لاش پڑی ہوئی ہو تو 8-10 دن کے بعد وہاں پر آپ جائیں تو اس کی لاش گلی ہوئی ہوتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو، اجساد مبارکہ کو زمین پر حرام قرار دیا، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ زمین انبیاء علیہ السلام کے ابدان کو چھوئے، ان کو کھائے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، بہت سے صلحاء علماء، ان کی بھی کرامتیں ہیں کہ ان کے جسم کئی برس 100 برس کے بعد بھی صحیح سالم ملتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں، کوئی جاندار مر جائے تو اس کا جسم کچھ دنوں بعد گل سڑ جاتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسے ہڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایسے وہ مناظر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کل شیء یرجع الی اصلہ، مٹی سے اٹھا تھا، مٹی میں چلا گیا، اب چند بوسیدہ ہڈیاں رہ گئی ہیں، یہ ایسے اجزاء رہ گئے ہیں جو لا یتجزا، مزید تجزی کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں، ایک بالٹی ہم لے لیں، ایک جگ لے لیں، بالٹی لے لیں، اس میں اگر ایک گلاس پانی ڈال دیا جائے رنگ کا، اور وہ رنگ اس میں حلول کر جائے، اس میں پھیل جائے، تو اس رنگ کو جو اس میں حلول کر گیا فعلاً اس سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے، تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا بتا وہمن اور فرضاً کوئی بندہ فرض کر لے اور اس رنگ کو الگ کر لے، لیکن اگر اسی بالٹی سے ایک گلاس میں پانی کا لے لوں، جو رنگ والا پانی ہے، ایک گلاس میں لے لوں، اور اس ایک گلاس کو میں ادھر ایک بڑے حوض میں ڈال دوں، اب وہ رنگ بالفعل اس حوض میں موجود ہے، لیکن اس کے اجزاء ایسے پھیل گئے کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ اب اگر میں قوت واہمہ سے کہوں، قوت عاقلہ سے کہوں کہ بھئی اب تم آؤ فرض کرو اور اس سے حوض سے رنگ کو نکال کر دکھاؤ، چونکہ رنگ کے اجزاء یہاں پر مدرک نہیں ہو رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے، قوت واہمہ ان کے ادراک بھی نہیں کر پا رہی، حالانکہ اجزاء موجود ہیں لیکن پانی غالب ہے، رنگ کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو قوت واہمہ اور قوت عاقلہ بھی ان کا ادراک چونکہ نہیں کر رہی، لہذا وہ ان کو اب تقسیم نہیں کر سکتی، ان کو نکال نہیں سکتی۔ اگر میں یہی حوض کی مثال لوں، اور ایک مسئلہ، ویسے تو ہمارا یہ جزء لا یتجزا اور یہ ایک فلسفی اور کلامی اختلاف ہے، متکلمین کے درمیان نہیں ہے، فلاسفہ سے ہے تو ہم فلسفی اختلاف اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے علم الکلام میں چونکہ فلاسفہ کی بہت ساری باتیں آ گئی ہیں ان پر رد کرنے کی وجہ سے، تو اس کو میں کلامی اختلاف بھی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن میں ایک فقہی اختلاف سے، ایک جو فروعی نوعیت کی اختلاف ہے، اس سے بھی اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو دیکھیے، اگر ایک حوض ہو، حوض میں یہاں پر بہت سارا پانی ہے، اور اسی پانی میں ایک نجاست گر جائے، اور وہ نجاست اس کونے میں گرے، تھوڑی سی ہو، اور نجاست کا پانی پر کوئی اثر نہ ہو، نہ رنگ ہو، نہ بو ہو، نہ مزہ ہو، کوئی اثر اس کے پانی پر نہ آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اس اجزاء کے اثرات پھیل کے یہاں تک گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن پانی کے اجزاء چونکہ زیادہ ہیں لہذا وہ آگے تک چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لا متناہی نہیں ہے، یہ ناپاکی متناہی ہو گئی، یہاں پر ختم ہو گئی، اس سے آگے نہیں بڑھی، لا متناہی نہیں ہو گئی، یعنی جزء لا یتجزا سمجھ لیں اس کو آپ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے، لیکن معتزلہ چونکہ وہ پانی کو بھی اور اس ناپاکی کو بھی دونوں کو لا الہ نہایہ کہتے ہیں اور جزء لا یتجزا کو نہیں مانتے، تو ان کے ہاں گویا کہ پانی پورا ناپاک ہو گیا اور ناپاکی جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یہاں سے لہر پانی کی وہ اس کونے تک نہیں آ رہی تو پانی کی ناپاکی کی لہر کیسے وہاں تک پہنچے گی؟ تو یہ لا الہ نہایہ تو ہے ہی نہیں، تو ہم دونوں کو متناہی مانتے ہیں،
لہذا پانی ہمارے یہاں ناپاک نہیں ہوتا اگر پانی کے 3 اوصاف متغیر نہ ہو جائیں، وہ اوصاف میں سے کوئی وصف بدل نہ جائے، لیکن معتزلہ کیا ہے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ بہرکیف جزء لا يتجزا، اگر قرآن کی روح سے ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، روئی کی گاڑوں کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، کہیں پہ انفطار ہے اور انشقاق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اذا الشمس كورت، ان آسمان میں ان نشانیوں کو جو بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، ان سے بھی امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت کیا جزء لا يتجزا قرآن کریم میں ہے؟ آپ نے فرمایا جی۔ آیت فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اب یہ باب تفعیل سے ہے، مزقنا، مزقنا اسم المتکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب التفعیل سے ہے، مزقنا كل مزقناهم كل ممزق، آگے تاکید بھی کرائی جا رہی ہے، لہذا پارا پارا کرنا، شیرازہ بکھیر دینا، پارا پارا ٹکڑا ٹکڑا کر دینا ان کو، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جزء لا يتجزا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے ایک اور آیت سے استدلال کیا کہ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو کہا گیا، لیکن یہاں پر جزء سے جزء لا يتجزا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تو ٹکڑا ایک قطعہ مراد ہے، تو بعض علماء نے اس استدلال کی تقلید بھی کی کہ یہاں سے جزء لا يتجزا ثابت نہیں ہوتا، البتہ ومزقناهم كل ممزق سے کسی حد تک یہ استدلال ہمارا ثابت ہو جاتا ہے۔ فلاسفہ چونکہ وہ ہیولہ کے اس بات کرتے ہیں اور ہمارے متکلمین ہیولہ کے ابطال کرتے ہیں، ہم فلاسفہ سے 3 سوال کرتے ہیں۔ آپ کہیں فلاسفہ سے کہ بھئی ہیولہ وہ متحیز بالذات ہے یا بالتبع ہے، متحیز بالتبع ہے، یا نہ متحیز بالذات ہے نہ متحیز بالتبع ہے۔ اگر تو وہ کہیں کہ متحیز بالذات ہے تو متحیز بالذات جو چیز ہوا کرتی ہے وہ جوہر ہوتی ہے جو قائم بالذات ہوتی ہے، اور جوہر کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں عین اور عرض کی تعریفات میں، جوہر کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو ہیولہ وہ سورہ کا محتاج ہے، چونکہ ہیولہ کی تو اپنی کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو ہیولہ ایک سورہ کا محتاج ہے، اور وہ سورہ اس میں حلول کر کر ہیولہ کو اپنا محل بنا کر اس میں حلول کر جاتی ہے اور خود وہ حال بن جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہیولہ چونکہ وہ سورہ کا محتاج ہے تو یہ متحیز بالذات نہ ہوا۔ اگر وہ کہیں کہ متحیز بالتبع ہے، متحیز بالتبع ہے، تو آپ کہیں گے متحیز بالتبع تو عارض ہوا کرتا ہے، اور آپ تو ہیولہ کو جوہر مانتے ہیں، اعراض سے قبیل سے تو مانتے نہیں ہیں، تو پتہ چلا کہ متحیز بالتبع بھی نہیں ہے، متحیز بالغیر بھی نہیں ہے، قائم بالغیر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ یہ نہ متحیز بالتبع ہے اور نہ متحیز بالذات ہے، تو آپ کہیں گے پھر تو یہ معقولات ثانویہ ہو گیا، چونکہ موجودات خارجیہ جو چیزیں ہیں وہ یا تو عین ہیں یا عرض ہیں، یا متحیز بالذات ہیں یا متحیز بالعرض ہیں، بالغیر ہیں، بالتبع ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہ متحیز بالذات ہیں نہ متحیز بالتبع ہیں، تو یہ تو پھر معقولات ثانویہ ہو گیا، اور معقولات ثانویہ فلاسفہ کے موضوع سے خارج ہیں۔ فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ ہم بحث کرتے ہیں، ان کا موضوع فلسفے کا وہ موجودات خارجیہ کے احوال واقعیہ سے بحث کرنا ہے۔ اگر وہ معقولات ثانویہ کی طرف جائیں گے تو وہ اپنے مبحث سے نکل جائیں گے، خروج عن المبحث لازم آئے گا، لہذا پتہ چلا کہ ہیولہ کوئی چیز نہیں ہے، ہیولہ باطل ہے، اور ہیولہ کو باطل کرنا متکلمین کا وظیفہ بھی رہا، چونکہ اس سے اسلام کی اور شریعت کی حفاظت بھی ممکن ہے اور دفاع بھی ہے، اور جزء لا يتجزا کو قرآن کریم سے بھی اور بہت سے مشاہد اور واقعی اور محسوس مثالوں سے بھی اور بہت سے عقلی دلائل سے بھی ان کو تائید حاصل ہے، اور اس بات جزء لا يتجزا کے اس بات سے ہم شریعت کا ایک اچھے انداز سے دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور فلاسفہ کے ان زہر آلود تیروں سے بھی بچ سکتے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں پر اور ان کے عقائد اور نظریات پر انہوں نے اپنی ایک ناکام کوشش کی اور چلانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راہ حق پر رکھے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔